بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انصار کا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا جو بہت ہی نیک سیرت اور پاک باز بھی تھا۔ نوجوان اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا تھا۔ مسجد میں وہ نمازوں اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا۔ نوجوان جس راستے سے مسجد میں آتا اس راستے میں انصار کی ایک بدکار عورت کا گھر تھا۔ وہ بدکار عورت اس نوجوان پر عاشق ہو گئی۔ جب بھی نوجوان رات کو مسجد سے گھر آتا تو وہ راستے میں کھڑی ہو جاتی اور نوجوان کو اپنی طرف مائل کرتی اور زنا کی دعوت دیتی، مگر نوجوان کبھی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور اسے درگزر کر کے چلا جاتا۔ کچھ روز مسلسل وہ عورت ہر رات کو عشاء کی نماز کے وقت وہاں کھڑی ہو جاتی اور نوجوان کو گناہ کی دعوت دیتی، مگر وہ اس میں ناکام ہو جاتی۔ جب نوجوان نے اس پر کسی قسم کی توجہ نہ دی تو عورت نے نوجوان کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے ایک عجیب و غریب چال چلی۔ اس عورت نے ایک انڈا لیا اور انڈے کو توڑ کر اس کی سفیدی کو علیحدہ کر کے اپنے کپڑوں اور رانوں کے درمیان لگا دیا اور روتے اور چلاتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ فلاں نوجوان نے میرے ساتھ زبردستی زنا کیا ہے۔ عورت نے ثبوت کے طور پر اپنے کپڑے پر لگے ہوئے نشانات دکھائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ یہ عورت تجھ پر زیادتی کا الزام لگا رہی ہے، کیا تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ نوجوان رونے لگا اور چلا کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ عورت مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھ پہ یہ الزام لگایا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، یہ آدمی بالکل جھوٹا ہے، اس نے میرے ساتھ واقعی زبردستی زنا کیا ہے اور یہ سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر سوچتے رہے کہ کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ ہے، لیکن آپ کو اس کا کوئی تسلی بخش حال نہ مل سکا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الحسن، اس معاملے کو آسان فرما دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے اور دونوں فریقین کی باتوں کو سنا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ابلتا ہوا پانی لایا جائے۔ جب ابلتا ہوا پانی لایا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کہا کہ اپنے کپڑے اتار کر اس پانی میں ڈال دو۔ اس عورت کے داغدار کپڑے اتار کر اس پانی میں ڈال دیے گئے۔ کپڑے گرم پانی میں ڈالتے ہی انڈے کی سفیدی کپڑوں پر سے ظاہر ہونے لگی اور پانی میں سے انڈے کے ذائقے کی تصدیق ہو گئی۔ مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور اس نوجوان پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی ابلتے پانی میں اس عورت کے کپڑے ڈالے گئے تو وہ انڈے کی سفیدی ابلتے ہوئے پانی پر تیرنے لگی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اس نوجوان نے جب اس کی خواہش پوری نہیں کی تو یہ عورت بدلے کی آگ میں جل رہی تھی اور اس لیے اس عورت نے اس نوجوان سے بدلہ لینے کے لیے اس پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں میں سے ایک اور مشہور فیصلہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک تھیلے کے اندر چھری تھی جو خون سے لت پت تھی اور اس کے سامنے ایک شخص خون میں لت پت مرا پڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تو نے اس شخص کو قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور پھانسی دے دو۔ جب سپاہی اس کو لے کر چلے گئے تو تیزی سے ایک آدمی آیا اور سپاہیوں سے کہا کہ اے صاحبو، جلدی کرو، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ لے آؤ۔ سپاہی اس شخص کو دوبارہ لے کر آئے تو اس آدمی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اس کا قاتل یہ نہیں بلکہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص جس کو پھانسی کے لیے لے کر جا رہے سے دریافت فرمایا کہ تجھے کس چیز نے یہ بات کہنے پر آمادہ کیا کہ قاتل تو ہے، اور حالانکہ حقیقت میں تو نے قتل نہیں کیا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات پر نہ کرنے پر طاقت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی میرے بے گناہ ہونے کا میرے پاس کوئی ثبوت تھا، کیونکہ چوکیدار ایک آدمی کے پاس کھڑے تھے جو خون میں لت پت زمین پر مرا پڑا تھا اور میں وہاں اپنے ہاتھ میں ایک چھری لے کر کھڑا تھا جس پر خون کا اثر تھا اور اس کو میں نے تھیلے میں ڈالا ہوا تھا، تو اسی بات سے ڈر گیا کہ شاید میری بات قبول نہ کی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ صلح ہو جائے اور میں بچ جاؤں،
تو اس لیے میں نے اس چیز کا اعتراف کر لیا جسے میں نے نہیں کیا تھا، اور اپنی جان میں نے اللہ کو سپرد کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ مزید تفصیل سے بتاؤ کہ آخر واقعہ کیا ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ایک کسائی ہوں، رات کے آخری حصے میں اپنی دکان کی طرف نکلا اور ایک گائے ذبح کی اور اس کی کھال اتاری، اور میں کھال اتار رہا تھا کہ مجھے اچانک پیشاب آ گیا اور میرے قریب ایک ویران جگہ تھی۔ اس میں داخل ہوا اور اپنی حاجت پوری کی اور دوبارہ دکان کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ یہ مقتول اپنے خون میں لتھڑا پڑا ہوا ہے۔ اس معاملے نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا، اور چھری بھی میرے ہاتھ میں تھی، لیکن میں نے آپ کے ان آدمیوں کو محسوس نہ کیا جو میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور وہ کہنے لگے کہ اس کا قاتل یہی ہے، لہذا میں نے یقین کر لیا آپ میری بات کو قبول نہ فرمائیں گے۔ اسی ڈر سے میں نے اس جرم کو قبول کر لیا جو حقیقت میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے دریافت فرمایا، تیرا کیا قصہ ہے اور تو نے اس شخص کو کیوں قتل کیا؟ اس نے عرض کیا، مجھے شیطان نے بہکایا اور میں نے اس کے مال کے لالچ میں اس کو قتل کر دیا۔ پھر چوکیداروں کی آہٹ سن کر جنگل سے نکل گیا اور اس کسائی کو ایسے ہی پایا جیسے کہ آپ سے بیان فرمایا گیا، اور خود جنگل کے کسی کونے میں چھپ گیا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا۔ پھر جب آپ نے اس کو قتل کا حکم صادر فرمایا تو میں نے یقین کر لیا کہ اس کے ذمے سے میں اس خون کو دور کروں گا، تو میں نے اس قتل کا اعتراف کر لیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن سے فرمایا کہ آپ اس صورتحال کا کیا حل کیا جائے؟ تو حسن نے فرمایا، یا امیر المومنین، اگر اس نے ایک جان کو قتل کیا ہے تو بے شک ایک جان کو بچایا بھی تو ہے، اور یہ اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ بھی ہے، اور فرمانے باری تعالیٰ بھی ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کی دیت بیت المال سے نکال دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔